بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا تو ان کی پاکیزہ و بلند قدر زندگی کو یاد کر کے رونے لگے اور پھر بولے، مجھ کو آرزو ہے کہ کاش میری پوری زندگی کے اعمال قدر و قیمت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات کے دنوں میں سے ایک تھا، یا اس ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ یہ ان کی اس رات کا ذکر ہے جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور غار سور ان کی پہلی منزل بنا تھا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار پر پہنچے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے واسطے آپ اس غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہو اور وہ ضرر پہنچائے تو مجھ کو ضرر پہنچائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور اس کو جھاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے، ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہ بند سے چیتھڑے پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو دو سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے تھے ان کو بند کرنے کے لیے تہ بند کے چیتھڑوں میں سے کچھ نہ بچا تھا۔ ان کے منہ میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب اندر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر لگا دیا اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی وہ فوراً جاتی رہی۔ اسی سانپ کا وہ زہر تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوبارہ اثر انداز ہوا اور اسی کے سبب ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کا وہ دن کہ جس کے بارے میں میری آرزو ہے کہ کاش میری زندگی بھر کے اعمال ان کے صرف اس دن کے عمل کے برابر قرار پائیں، وہ دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔